بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشتہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس محترم جناب شہزاد رضوی صاحب اور ان کے اعزہ اقرباء اہل خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ قبولیت کی لمحات ہیں، مل کر دعا مانگیں۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کس حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تو سب کی خود ہی حفاظت فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلب فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ میرے بعد بحر المصائب میرے بھائی جناب حاجی سید فروخ عباس بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور محترم جناب فرحان علی وارث صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ وقت کافی ہو گیا ہے، چونکہ شہزاد رضوی صاحب کے ساتھ ایک تعلق ہے اپنے بھائی فروخ عباس بخاری صاحب اور دیگر احباب کے کہے پر میں حاضر خدمت ہوں۔ ایک جملہ کہنا ہے اور اسی سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ دن کے 11:40 سمجھ کر سنیں گے یا رات کے 11:40۔ 1400 سال ہو گئے ذکر حسین کو ہوتے ہوئے، کبھی سوچا وجہ کیا ان 1400 سال میں ہر دور میں یزید بدلتا رہا، حسین ایک رہا۔ بس مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنے احباب اس وقت میرا ساتھ دیں گے۔ میں دوبارہ جملہ تک کہتا ہوں اور پھر اس کے بعد کہوں گا، پھر دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا۔ 1400 سال ہو گئے ذکر حسین علیہ السلام کو ہوتے ہوئے، شیعہ نے حیدر کرار نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ دھند دیکھی، نہ آندھی دیکھی، نہ بارش دیکھی، کچھ نہیں دیکھا۔ جہاں حسین کی مجلس کا اعلان ہوا وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ تو پھر سوچنے کی تو بات ہے نا کہ 1400 سال ہو گئے، ہر دور میں یزید بدلتا رہا، حسین ایک رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جرمن کا ایک غیر مسلم شخص اٹھا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں ہر دور میں یزید کیوں بدلتا رہا اور حسین ایک کیوں رہا۔ اس نے کہا اس کی واحد وجہ یہ ہے، یزید کی ماں میسونہ جیسی اللہ کئی مائیں دنیا میں پیدا کرتا رہا اور وہ یزید جیسے بچوں کو جنتی رہی۔ کائنات میں دوسرا حسین کیسے آئے؟ اللہ نے دوسری زہرا خلق رہی۔ مولا آپ کو سلامت آل محمد، آپ کو بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی۔ آپ کا اسلام میں یہاں بیٹھنا ہی کافی ہے اور آپ تو سب بول پڑے ہیں، مالک آپ کو آباد رکھے، بڑی مہربانی۔ یزید کی ماں میسونہ جیسی اللہ کئی مائیں دنیا میں پیدا کرتا رہا اور وہ یزید جیسے بچوں کو جنتی رہی۔ کائنات میں دوسرا حسین کیسے آئے؟ اللہ نے دوسری زہرا بولو خلق نہیں کی، اور کیسے خلق کرتا؟ اگر دوسری زہرا بناتا تو دوسرا محمد بنانا پڑتا، اگر دوسرا محمد بناتا تو پھر دوسرا علی بنانا پڑتا۔ آپ سب بول پڑے، مالک آپ کو آباد رکھے۔ بس آج کا ایک جملہ اور ممبر میں اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہوں، بشار شاہ جی اور دیگر جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہیں۔ شمشاہ جی، آپ پر کوئی مشکل آئے یا مجھ پر کوئی مشکل آئے تو آپ بی بی کا معجزہ مانتے ہیں، مانتے کہ نہیں؟ جو پیچھے بیٹھے جس سے آپ کہتے ہیں کہ جی میرا فلاں کام ہو جائے تو میں سیدہ کی کہانی سنوں گا، مگر شاہ جی بولنا اس کہانی میں ایک راز ہے، وہ میں 4 منٹ میں آج کی آپ کو بتا کر ممبر بھائی کو دینا چاہتا ہوں۔ دیر کافی ہو گئی ہے، سردی کافی ہے۔ 700 یہودی عورتوں کو جناب سیدہ نے اپنے کردار سے مسلمان کیا۔ تھوڑے لوگ بولے ہیں، میں تب دیکھیے گا کتنے؟ 700 بولو یہودی عورتیں۔ بس یہ بات سننا اور آج کا پیغام، کچھ یہودی عورتیں نبی کے پاس آئیں، آپ نے بس میں طرف دیکھنا ہے۔
آ کر کہنے لگی کہ کل فلاں یہودی کی بیٹی کی شادی ہے، اس میں اپنی بیٹی بطول کو بھیجیے گا۔ یہ کہہ کر چلی گئی۔ مجلس چونکہ صدیقۃ الکبریٰ کے نام نامی سے منسوب ہے، تو میں چاہتا ہوں چلیے اختتام اس کا آج کا اس طرح ہو کہ ہر کوئی یہاں سے جائے، وہ آئندہ سال جب یہاں آئے تو وہ یہ کہے کہ رات کے پہر میں نے بطول کی کہانی والی بات سنی تھی، میں نے مانی اور حسین کی ماں نے میرا کام کر دیا۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھیے اور لطف لیتے آئیے گا۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ رسول نے اپنی بیٹی کو بلایا، کیا کہہ کر؟ میری مریم کبریٰ بیٹی، میری بطول عذرا بیٹی، جتنا بولیں گے اتنا مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا، میری طاہرہ بیٹی، میری مطہرہ بیٹی، میری بذت و منی بیٹی۔ جی بابا۔ فرمائے میری وجہ تخلیق کائنات بیٹی۔ جی بابا۔ فرمائے کل فلاں یہودی کی بیٹی کی شادی ہے، اس میں آپ کو جانا ہے۔ بی بی نے کہا بابا آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ انہوں نے اس لیے بلایا کہ انہوں نے پہنے ہوں گے زرق برق لباس اور میرے لباس میں لگا ہوا ہے پیوند، میں وہاں جاؤں گی، وہ ہنسیں گی، ویسے کائنات کے مالک بنتے ہیں اور لباس میں پیوند لگا ہے۔ امامیہ کالونی میں اس لمحے سیدہ کی فضیلت پر بولنے والوں جملہ سمجھنا، مجھے خبر نہیں کہ بطول کی زبان کا مشیت سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ بی بی کے لبوں پہ لفظ پیوند آیا، آسمان سے کچھ حوریں آئیں، ان کے ہاتھ میں خوان تھے۔ نبی نے کہا کون ہو؟ کہا جنت کی حوریں۔ کیا لے کر آئی ہو؟ کہا ریشم کے لباس، مروارید کے زیورات۔ کس کے لیے؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے کل میری کنیز خاص کو جانا ہے دشمن کی بیٹی کی شادی میں، بطول یہ لباس زیب تن کر کے وہاں جائیں گی، عورتیں پوچھیں گی کہاں سے آیا، بطول بتائے گی وہاں سے آیا، تو پتہ چل جائے گا جو جہاں کا ہوتا ہے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے، جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ بی بی نے لباس زیب تن کیا اور پہنچی مجلس گاہ میں۔ 700 یہودی عورتیں شادی گاہ پہنچی، 700 یہودی عورتیں، بی بی کا جلال اور جمال اکٹھا دیکھ کر دلہن سمیت بے ہوش۔ ہائے ہائے شہزاد شاہ جی لطف لیجئے گا جملے کا، بس نتیجہ آج کا اور ممبر اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہوں۔ بی بی نے جو دیکھا کہ سب بے ہوش ہو گئی، وہیں مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پالنے والے ہوش میں لیا۔ نہیں تھوڑے لوگ بولے ہیں پالنے والے ہوش میں لیا۔ بی بی کے ہاتھ ہٹے، عورتیں زندہ ہو گئی، دلہن پڑی رہی۔ طبیب کو بلایا، اگلا جملہ پردے میں بیٹھی میری ماں بہنوں کے لیے ہے کہ جو معلوم نہیں کب سے یہاں پر تشریف رکھتی ہیں، دلہن کے لیے طبیب کو بلایا، اس نے ہاتھ رکھا، اس نے کہا اسے تو مرے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ عورتیں بی بی سے مخاطب ہو کر کہیں گی اسے تو بہتر تھا تو آتی نہ تو آتی نہ یہ مرتی۔ بی بی نے کہا ٹھہرو، پھر مصلی بچھایا، پھر نماز پڑھی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مجھے خبر نہیں ہے کہ امامیہ کالونی کون رہ جائے گا اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے جنت البقیع کون جانا چاہتا ہے۔ اب بی بی نے کہا پالنے والے زندہ کر دے، نہیں تو تانا بن جائے گا، نبی کی بیٹی آئی تھی اور دلہن مر گئی۔ بی بی کے ہاتھ ہٹے، جو میں تب دیکھے گا اسی کو لطف آئے گا۔ دلہن زندہ ہوئی مگر ماحول بدل گیا۔ دلہن جیسے زندہ ہوئی بی بی کا چہرہ دیکھا، پکار اٹھی لا الہ الا اللہ۔ توجہ ہے آپ؟ اچھا بسم اللہ، توجہ ہے آپ سب؟ بسم اللہ جی، توجہ ہے آپ سب؟ بس مولا آپ کو آباد رکھے۔ آج کا نتیجہ کیا کہا؟ گھبرائے ہوئے تو لا الہ الا اللہ۔ عورتیں دلہن سے کہنے لگی اس سے تو بہتر تھا تو مری رہتی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جیسے زندہ ہوئی یہ تو نے اس کے بابا کا کلمہ کیوں پڑھا؟ دلہن نے کہا خاموش، تمہیں کیا خبر یہ کون ہے؟ ہائے 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 مولا ان جملوں کا صدقہ شہزاد شاہ صاحب کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور یہ ذکر ان کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رکھے۔ بس بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا۔ اور تو نے کہا کون ہے یہ بی بی؟ کہنے لگی ابھی ملک الموت میری روح لے کر 4تھے آسمان پر جا رہا تھا، یہ بی بی یاقوت کے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بی بی نے ملک الموت کو کہا دکھ لگے گا اس بندے پر جو میری بات سمجھ کے نہ بولا۔ کہا بی بی نے ملک الموت سے مخاطب ہو کے کہا واپس جا، اس کے بدن میں روح ڈال۔ کہا ملک الموت نے آنکھوں کو بند کیا، سر کو جھکایا، کہنے لگا جو حکم، ہم تو خلق ہی تمہاری اطاعت کے لیے۔ آئے آئے تھوڑا سا اور جاگے گا، تھوڑا سا اور جاگے گا۔ میں کیا کہا؟ جو حکم، ہم تو خلق ہی تمہاری، بولو 700 یہودی عورتوں نے بیک زبان
کلمہ پڑھا، نتیجہ آج کا، اور ممبر بھائی کو بیٹھ گئی، کہنے لگی بی بی ہم سب مسلمان ہو گئی. توجہ، ہائے ہائے، ہم سب مسلمان ہو گئی. بی بی نے کہا الحمدللہ. جو میرے نوجوان دوست کھڑے ہیں ذرا ساتھ دیجئے گا. کہنے لگی اب ہم آپ سے اگر ایک راز پوچھیں تو بتلائیں گی؟ بی بی نے کہا پوچھو. کہنے لگی بی بی آپ نے اس دلہن کو زندہ کرنے کے لیے بظاہر بچھایا مصلی، پڑھی نماز، مانگی دعا، اور چوتھے آسمان پر آپ نے دیا حکم. ایسے سنیں گے تو میں پڑھوں گا، میرا ساتھ دیتے آئیے گا. اس نے کہا بی بی آپ نے اسے زندہ کرنے کے لیے بظاہر بچھایا مصلی، پڑھی نماز، مانگی دعا، اور چوتھے آسمان پر آپ نے دیا حکم. بس بی بی یہی راز بتا دے، یہاں بیٹھ کے دعا کیوں مانگی، وہاں بیٹھ کے حکم کیوں دیا، یہاں بیٹھ کے دعا کیوں مانگی، وہاں بیٹھ کے حکم کیوں دیا. بھی فرماتے یاد رکھو ہم محمد و آل محمد زمین پہ دعا مانگ کے اس کا نظام بچاتے ہیں، عرش پر حکم دے کر اس کا نظام چلاتے ہیں. فرمایا میں اسے براہ راست زندہ کر دیتی تو کہیں تم ہمیں خدا نہ کہہ دیتے. وما علینا الا البلاغ المبین.